پھر اس کے بعد آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ آپ صحابہ کرام رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرتے تھے، کیسے کرتے تھے. تو آپ نے جواب دیا کہ ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم، کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو کسی صحابہ کرام کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے حقد ہو، کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے بغض ہو، کینہ ہو. ان کے دل پاک تھے، ان کے دل پاک ہو جاتے تھے، ان کے دل بہتر ہو جاتے تھے. ان کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ اور بغض نہیں ہوا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ رمضان کا استقبال کرتے تھے. یہ ایک راز تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتا دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں. اس روایت کی وضاحت ایک دوسری روایت کرتی ہے کہ پہلے لوگوں کو جو مقام ملا، مرتبہ ملا، وہ جو ہے زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دل صاف تھے، بلکہ ان کے دل میں کسی کے تعلق سے بغض اور کینہ نہیں تھا. اس وجہ سے ان کو مقام ملا. لیست العبرۃ بکثرۃ صیامہم ولا صلاتہم ولا صدقاتہم، ان کے صدقات، ان کی نمازیں، ان کے روزوں نے انہیں بلند مقام عطا نہیں کیا اللہ کے نزدیک، بلکہ کیا کیا ان کو بلند مقام؟ ان کو بلند مقام کس چیز نے عطا کیا؟ وہ ہے لسلامت الصدور، ان کے دل اچھے تھے، ان کے دل بہت ہی پاک تھے، وہ کسی کے تعلق سے بغض اور کینہ نہیں رکھتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بلند مقام عطا کریں گی. اسی طریقے سے آپ حضرت سعد بن وقاص کا واقعہ دیکھ لیں کہ وہ 30 سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں اور 36 سال یا اس سے کچھ کم کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے. وہ 6 سال کی زندگی کو کس طریقے سے منظم کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ لینا کہ ان کو جو ہے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت کچھ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول کہتے ہیں يدخل عليكم الآن من هذا الباب من اہل الجنہ فإذا هو سلم، کہ جس کو بھی جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے، کہ جو شخص یہاں پہ داخل ہوگا، اس دروازے سے داخل ہوگا، وہ جو ہے جنتی ہوگا. تو صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ حضرت سعد بن وقاص تھے. تو ایک صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جو ہے ان کے راز کو جانے کہ کس چیز نے انہیں بلند مقام عطا کیا ہے کہ انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی. یہ تو بہت بڑی بات ہوتی، جنت کی بشارت دنیا میں مل جائے کسی کو، کتنی بڑی بات ہے. تو وہ گئے حضرت سعد بن وقاص کے یہاں 3 دن قیام کیا، لیکن انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو الگ ہو. مطلب وہ بھی عبادت کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے نمازیں پڑھتے تھے، اسی طریقے سے تہجد وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے. تو آخر میں ان سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے؟ تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ سنو، لا اجد غلا لاحد من المسلمین، کہ میں نے کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں بغض نہیں پالا، کبھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے بغض نہیں پالا. دوسری چیز کیا تھی؟ ولیس فی قلبی غمر، نہ میں نے اپنے دل میں گرہ بھی نہیں کسی کے لیے کیا میں نے. اس کے بعد سے ولا احسد لاحد علی شیء اعطاه اللہ ایاہ، اور نہ میں نے حسد کیا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کیا، میں نے کسی سے حسد نہیں کیا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس رمضان کا استقبال بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارے دل بالکل صاف و شفاف ہو. کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیں، اور معاف کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ سخی دل کے کام ہوتے ہیں، یہ بزدل دل نہیں کر سکتے، یہ کنجوس دل نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو معاف کریں تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے، اور کل ہی سے رمضان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، کینہ سے، بغض سے، کسی کے تعلق سے بھی کچھ ہو تو اسے پاک کر لیں. اس کے بعد اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہوں اور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.